السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ ناظرین گرامی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کا قتل ہوا، اس کا قاتل کون ہے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ واضح فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے لائیں، اس گائے کو ذبح کریں اور اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے مقتول کے جسم کو ٹچ کریں، مقتول کے جسم پر لگائیں۔ ایسا کرنے سے مرا ہوا شخص، مقتول شخص دوبارہ کھڑا ہوگا، زندہ ہوگا، قاتل کا نام بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ بنی اسرائیل نے سوالات کیے طرح طرح کے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، مختلف قسم کے سوالات کیے۔ بہرحال شرائط کے بعد گائے لائی گئی، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے سے مقتول کے جسم کو ٹچ کرایا گیا، مقتول کے جسم پر لگایا گیا، مرا ہوا شخص دوبارہ کھڑا ہوا، حیرت انگیز طور پر زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، اور دوبارہ مر گیا۔ غور کریں آپ، یہ حیرت انگیز واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے کروایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعث بعد الموت کی دلیل پیش کی ہے کہ لوگوں، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آج تم زندہ ہو، صحیح سلامت ہو، تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک دن تمہاری موت ہوگی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک شخص مرا ہے، پھر زندہ ہوا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوالات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ قاتل جس نے قتل کیا، اپنا نام چھپانا چاہ رہا تھا، مقتول کو کسی اور جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا، کسی اور کے گھر پہ لے جا کے لاش کو رکھ دیا، اپنا نام چھپانا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گی۔ سبحان اللہ، وہ قاتل جو اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام واضح کیا اس مقتول ہی کے ذریعے۔ کہنا یہ ہے اس واقعے میں بنی اسرائیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمان قوم، گنہگار قوم تھی، اللہ سے بغاوت کرتی تھی، اللہ کی معصیت کرتی تھی، یہ وہ قوم تھی جو نہ صرف اللہ کی بغاوت کرتی تھی بلکہ یہ ایسے ظالم تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کر دیا تھا، اپنے انبیاء کا قتل کیا تھا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ معجزہ دکھایا کہ اے بنی اسرائیل دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک شخص مرا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، آنکھیں کھول لو، سمجھ لو، موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں ان کی دعوت قبول کر لو، رب کے عذاب کے مستحق مت ٹھہرو، اپنی اصلاح کر لو، فرما بردار بن جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے دوبارہ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ناظرین گرامی غور کریں، اتنا سب کچھ ہوا، آنکھوں کے سامنے عجیب منظر، مرا ہوا شخص، ایک لاش زندہ ہو گئی، اتنا عجیب و غریب واقعہ دیکھا، پھر بھی وہ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمان قوم وہ ایمان نہیں لائے، اپنے نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا تذکرہ کیا، کہا وہ اس لیے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، پتھر ہو گئے تھے، بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے
کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا معجزہ پیش کیا گیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے. کیوں؟ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ناظرین گرامی، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ گنہگار انسان، اللہ کا نافرمان انسان، نصیحتیں سامنے آتی ہیں، صحابہ کے قصے سامنے آتے ہیں، اور آدمی اگر سبق حاصل نہ کرے تو کہا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن نے کہا دل پتھر ہو گئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ پتھر ہو گئے، بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیا مطلب؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر جو بہت سخت ہوتے ہیں، ثقیل ہوتے ہیں، یہ اپنی ثقالت اور سختی کے باوجود یہ بھی چور چور ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. قرآن نے کہا آگے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ناظرین گرامی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ کہ اللہ کی خشیت سے پتھر چور چور ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. سلف بیان کرتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر ایک بھاری بھرکم پتھر ہوتا ہے، بڑا پتھر ہوتا ہے، اچانک وہ پتھر گرتا ہوا نیچے آتا ہے، لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے دھیرے دھیرے زمین کی طرف، اور زمین پر پہنچتے پہنچتے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے. تو کیا ہے یہ؟ تمہیں صرف دکھتا ہے کہ چور چور ہوتا ہے، در حقیقت اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے. پتھر ایک بے جان چیز ہے، مضبوط اور ثقیل چیز ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کی خشیت کا ادراک کرتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں دیکھیں آپ، سورہ مریم میں بات نقل کی گئی وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو اپنی مضبوطی اور ثقالت کے باوجود یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، چور چور ہو جائے. کیوں؟ کہ یہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. حاضرین گرامی، غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفه الآن. کیا کہا؟ کہا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کو میں جانتا ہوں، وہ پتھر میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور آج بھی اس پتھر کو میں جانتا ہوں. پتھر کیا جانتے ہیں ہم لوگ؟ انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. دیکھو پتھر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پتھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا. دوستو، قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک اہم چیز کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے، اس کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی غور کیا، تم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کہا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں. میں جو موضوع سے جوڑ کر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پتھر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس پتھر کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سر جھکاتا ہے اپنا. لیکن سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو، ان کی بندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے. دوستو، دل انسان کا پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پتھر کے بارے میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ پتھر
اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا ہے۔ کائنات پوری اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اس میں سے ایک پتھر بھی ہے۔ عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے نظرۃ النعیم فی مکارم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعریف نقل فرمائی ہے کہ القسوۃ، قرآن میں جلد استعمال ہوا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تو قسوہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں اور ایک جامع تعریف بیان فرمائی۔ بہت سارے علماء نے اس کی تعریف نقل کی کہ قسوہ سختی کو کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں بیان فرمائی۔ انہوں نے بھی جو جملہ کہا بہت ہی پیارا جملہ ہے، اور ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم حقیقت میں ہے کہاں۔ کہا القسوۃ تسلب القلب ونبوتہ عن اتباع الحق، کتنی پیاری تعریف ہے۔ کہا کہ قسوہ کہتے ہیں دل کی سختی کو، کس کو؟ دل کی سختی کو قسوہ کہتے ہیں۔ اور کہا وَنَبْوَتُهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ، حق کی اتباع سے دور ہو جانا۔ مطلب کیا ہے کہ حق آ جائے، سچ سامنے آ جائے، اس کی باوجود آدمی اس کی اتباع نہ کرے، اس کو ایکسپٹ نہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اسے قبول نہ کرے، تو سمجھ لو کہ یہ دل کی سختی ہے۔ دل کی سختی کی ایک زبردست تعریف بیان فرمائی، وَنَبْوَتُهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ، کہ حق کی اتباع سے دور ہو جانا یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تعریف کی روشنی میں ہم سارے مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ کیا حق آ جانے کے بعد، سچی بات آ جانے کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جو شخص کپڑا لٹکاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بھیانک بات ہے کہ اللہ کلام نہ کرے، اللہ بات نہ کرے، اللہ گناہوں کی پاکی صفائی نہ کرے۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اسے اوپر لٹکائیں؟ آج یہ مغربی فیشن، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کی نقالی کرتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات اس پر عمل کرنا ہم سے نہیں ہو پاتا۔ بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا لٹکانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کل کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ تو کہا وَنَبْوَتُهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ، کہ حق کی اتباع سے دور ہونا یہ سختی ہے کہ بار بار بولا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، پھر بھی آدمی اپنی اسی روش پر باقی رہتا ہے۔ بارہا نصیحتیں کی جاتی ہے، ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں اسلام کی، لیکن حق آنے کے بعد ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو، حق آ گیا، صحیح اور سچی بات آ گئی، فوراً اس پر عمل شروع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت نہیں تھے، ان کے دلوں میں سختی نہیں تھی، وہ نرم مزاج تھے، دل ان کا نرم تھا۔ جب بھی کوئی نصیحت آتی، کوئی پیغام آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا کوئی وحی آتی، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ شراب کی حرمت سے پہلے سب شراب پیا کرتے تھے۔ شراب کی حرمت سے پہلے شراب پینا عام تھا۔ جب شراب حرام قرار دی گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ندا دینے والے نے ندا لگائی، آواز لگائی کہ لوگوں سنو، اب شراب حرام قرار دی گئی ہے، تو جتنے صحابہ کرام جن کے پاس شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، بعض ہاتھوں میں گلاس لیے ہوئے تھے، بعض منہ تک لے کے چلے گئے تھے، سب کے سب نے یہ اعلان سنا، حق سنا کہ صحیح اور سچی بات آ گئی، فوراً اس پر عمل شروع ہو گیا، شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے دوستو اور ساتھیو، خاص طور پر ہمارے ناظرین میں وہ لوگ جو نوجوان ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، نوجوان جو خون ہوتا ہے، بڑا جنون ہوتا ہے اس کے اندر، گرم ہوتا ہے جوانوں کا خون، اور یہ لوگ بہت جلد دنیا کی رنگینیوں سے، مغربی تہذیب سے، فلمی ایکٹروں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے، حق جب سامنے آ جائے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اسے تسلیم کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ آپ دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک صحابی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی،
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے صحابی جس شخص کا سونا تھا، انگوٹھی تھی، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، اب وہ انگوٹھی جو پھینکی گئی ہے اسے اٹھا لو، تم مت پہننا، گھر والوں کو دے دینا، کسی کام میں آ جائے گا۔ صحابی کا جواب سنیے کہ حق کی اتباع کیسی تھی ان کی، کہا انہوں نے اس انگوٹھی کو میں دوبارہ اٹھاؤں، یہ ممکن نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا یہ۔ یعنی میں مثال یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ حق کی اتباع، سچی بات کی اتباع، کیسا جذبہ تھا صحابہ اکرام کے اندر۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ تو عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے، القسوۃ تصلب القلب، کہ قسوہ کہتے ہیں دل کی سختی کو، اور وَنَبْوَتُهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ، حق کی اتباع سے دور ہو جانا، یہ دل کی سختی۔ ناظرین گرامی، اہل علم نے، علماء کرام نے دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی بیان کی ہے۔ علامہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ایک چوٹی کے امام ہیں، سلف میں سے ہیں، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خمس من علامات الشقاء، کہ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، یعنی برائی بیان کی جا رہی ہے، مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ 5 چیزیں کیا ہیں اس کا تذکرہ انہوں نے کیا، کہا القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج کا گرا ہوا انسان، ذلیل انسان ہے وہ شخص جس کا دل سخت ہو جائے۔ کہا القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہو جانا بدبختی کی علامت ہے۔ اس کے بعد کہا وقلۃ الحیا، حیا کا کم ہو جانا۔ اس کے بعد والرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی خواہش بڑھ جانا، وجمود العین، اور آنکھوں کا خشک ہو جانا، وطول الامل، آرزوؤں کا لمبا ہو۔ ناظرین گرامی، یہ 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں بدبختی کی جو علامت ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم اور آپ آئندہ کی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔